حکومت تیرے سارے ظلم و ستم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، امریکہ یونیورسٹی آف ایریزونا میں پولیس کرمیوں نے جبرن اتارا مسلم مہیلا کا حجاب، مسلم سنگٹھنوں نے کی نندا۔ چلے پہلے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اے حکومت تیرے سارے ظلم و ستم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ لاک ڈاؤن کے وہ جان لیوا کرم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ اے حکومت تیرے سارے ظلم و ستم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ اپنے ماں باپ گھر بار سے دور تھے، اپنے ماں باپ گھر بار سے دور تھے۔ جرم یہ تھا بہاری تھے مزدور تھے، جرم یہ تھا بہاری تھے مزدور تھے۔ پیٹ خالی تھا اور بھوک سے چور تھے، پھر بھی پیدل ہی چلنے کو مجبور تھے۔ کہ دل میں تھی بے بسی آنکھ آنسو سے نم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ اے حکومت تیرے سارے ظلم و ستم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ ایک بند پڑھتا ہوں۔ جب گجرات سے مار مار کے بھگایا جا رہا تھا، جب اتر پردیش میں بھاجپا کی یوگی آدتیہ ناتھ کی پولیس مرغا بنا کے لاٹھیاں برسا رہی تھی، میں ان منظروں کا گواہ ہوں، چونکہ ہم لوگ لگاتار خدمت کر رہے تھے پرواسی مزدور جو آ رہے تھے ان کی۔ تب میں نے جو دیکھا تھا اسے لفظوں میں پرونے کی کوشش کی ہے کہ راستے بھر میں ہم کو ستایا گیا، راستے بھر میں ہم کو ستایا گیا، اور پھر لاٹھیاں برسوایا گیا۔ چلتے چلتے جو ٹوٹی میری سانس تو تب جنازے کو گھر پہنچوایا گیا، مجھ کو مارا گیا ہر گھڑی دم بدم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ اے حکومت تیرے سارے ظلم و ستم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ آخری مصرے پڑھتا ہوں اور وہاں سے لے کر کے جہاں تک میری نظر جا رہی ہے اور پیچھے جہاں تک میری نظر جا رہی ہے، یہ جو اگلے 4 مصرے ہیں آج سے پورے پٹنہ اور پورے بہار کی فضاؤں میں گونجنے چاہیے۔ بتائیے نتیش کمار کو، کہیے نریندر مودی سے۔ ناظرین، عمران پرتاپ گری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو، موت کا منظر کتاب سے قصہ ایک بت پرست کا سنتے ہیں۔ حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ جو مشائخ چشتیہ کے سلسلہ میں مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرہ میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو، وہ پوجنے کا لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا اس نے ایک رسول
قاصد ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں۔ اس نے کہا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ ہم نے کہا اس نے جب پیام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ و انعام عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا اس مالک کی پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی ہے۔ اس نے کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند سورتیں قرآن پاک کی سکھائیں۔ جب رات ہوئی عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا وہ پاک ذات حی قیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ آیت الکرسی وہ کہنے لگا تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرہ سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر عبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی چاہیے۔ ہم نے کچھ درم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کچھ درم ہیں، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرہ میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، خدا پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا، اور وہ اس وقت مجھے کیوں کر ضائع کر دے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا بھی ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو جزیرہ میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔